جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر گناہ ثواب کا کانسیپٹ، جنت دوزخ کا کانسیپٹ، یہ مسلمان ہونے کا یا کافر ہونے کا کانسیپٹ یہ کیسے؟ کیونکہ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ میری تو تقدیر میں ہی پہلے سے لکھا ہوا ہے نا، تو تم مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ تو پھر دیکھیں یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا تقدیر ہمارے اختیار کو مکمل ختم کر دیتی ہے؟ صحیح. تو یہ بات جیسے میں نے پہلے ذکر کی کہ ہم نہ تو مکمل طور پہ مجبور ہیں، نہ ایسا ہے کہ ہر چیز میں ہمارا اختیار ہے. کچھ چیزوں میں مجبور ہیں، کچھ چیزوں میں ہمیں اختیار ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کروں سمجھانے کے لیے، پھر آگے ہم اس پہ مزید ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ مجھے تقدیر کے سلسلے میں کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہوں. صحیح. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم اپنی ایک پاؤں اٹھاؤ. صحیح. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، کہا آپ دوسری اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکا. تو حضرت علی نے فرمایا بس تو اتنا ہی مجبور ہے اور اتنا ہی تجھے اختیار ہے. صحیح. ایک ٹانگ تو اٹھا لی، دوسری نہیں اٹھا سکا. صحیح. صحیح. اسی طریقے سے اگر ہم تقدیر کے معاملے میں دیکھیں نا تو یہاں پر آپ کچھ معاملات میں تو ہم مجبور ہیں، جیسے کب پیدا ہونا ہے، کب موت آئے گی، کتنا رزق ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا، ان ساری چیزوں کے اندر ہم مجبور ہیں. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جس چیز پر گناہ اور ثواب کا وعدہ نہیں ہے، مطلب اس پہ آپ اگر مثال کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری مہینے کی 50,000 روپے تنخواہ ہے تو تم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جاؤ گے، اور جو مہینے کے 15 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو جنت میں پلاٹ مل جائے گا. صحیح. تو یہ چونکہ اس کے اوپر کوئی اجر مرتب نہیں ہو رہا، تو ایسے معاملات کے اندر ہم مجبور ہیں. صحیح. اب رہی بات یہ کہ بھئی جب تقدیر میں سب لکھ دیا گیا کہ میں گناہ بھی کروں گا تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، تو پھر مجھے اختیار کس بات کا رہا؟ تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تقدیر کے لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوں. کیسے مجبور نہیں ہوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا تھا کہ یہ فیوچر میں یہ کام کرے گا اور اس کے بعد لکھا گیا تھا. ہاں، اور پھر اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کمپنی نے فار ایگزامپل آپ نے جو ہے نا وہ ایک کریم خریدی ہے اور کمپنی نے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی تھی 1 سال کی. صحیح. اب وہ 1 سال کے بعد ایکسپائر ہو گئی، خراب ہو گئی، اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں خراب ہو گئی. ٹھیک ہے. کیا آپ کمپنی کے پاس جا کر اس سے جھگڑا کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 سال کی ایکسپائری کیوں لکھی تھی، 2 سال کی لکھ دیتے؟ نہیں. صحیح بات ہے. کیوں؟ بالکل. کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ کمپنی کو تو یہ معلوم تھا کہ 1 سال میں خراب ہو جائے گی، کمپنی کے لکھنے کی وجہ سے ایکسپائر نہیں ہوئی ہے. صحیح. اس چیز کو خراب ہونا تھا تو کمپنی نے لکھا. جیسے اگر کسی نے ہمارا پوڈ کاسٹ پہلے سے ہی دیکھ لیا ہو اور وہ کسی کو کہے دیکھنا مفتی صاحب یہ بولیں گے، ہاں، اور آپ نے یہی بول دیا، ہاں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پہلے سے، یعنی اس کو تو پہلے سے پتا تھا. ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو مجبور کر دیا بولنے پر. میں اس کے کہنے کی وجہ سے مجبور نہیں تھا یہ جملہ کہنا، وہ تو اس نے پہلے سے جان لیا پھر سامنے والے کو بتا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں، ہمیں اختیار ہے. صحیح.